इंजीनियर साहब से बहस करने के लिए चंद शर्तें हैं इस्लाम में, बुखारी में लिखी हुई हैं। नंबर 1, इंजीनियर साहब से बहस के लिए जरूरी है कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, वरना आप बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भी तेरी तो व्यूअरशिप सैकड़ों में भी नहीं है, बड़े को बुलाओ। दूसरी शर्त यह कि आपके साथ इमाम काबा और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आएंगे। कितना बड़ा अपने आप को एक आदमी फंटर समझ रहा है। और मेहरबानी करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से टाइम लें, उनको साथ लेकर आए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ले आए, इमाम काबा को ले आए। तीसरी शर्त इस्लाम में यह है कि इंजीनियर साहब से अगर आप बातचीत के लिए आएंगे तो बाय एयर आने की आपको इजाजत नहीं है। आप 22 घंटे का 20 घंटे का सच्ची मुच्ची का सफर करके आएंगे। आप 22 घंटे का सफर नहीं, 2 घंटे का सफर। चौथी शर्त यह है कि आपको जेहलम और कराची का फासला बताने की भी इजाजत नहीं है। और अगर आपने जेहलम और कराची का फासला बताया तो घंटों में बताने की इजाजत नहीं है, किलोमीटर बताएं आप। मैंने गलती से बोल दिया ना 20 और 22 घंटे, वो मेरे गले पड़ गया। स्पेशल कराची से जेहलम आया हूँ और आपको पता है जेहलम कराची से 20-22 घंटे का सफ़र है, काफ़ी दूर है जेहलम। उन्होंने कहा मैं 22 घंटे का सफर करके आया। ये इनका सफेद झूठ है कि 22 घंटे का सफर करके आए, ये बाय एयर आए हैं। वो 2 घंटे का सफर है। कि भाई जहाज से तो 2 घंटे का है, तो भाई जहाज से थोड़ी बता रहा हूं मैं, जहाज से तो दुबई भी 2 घंटे का है यार। जब मुल्क के अंदर 2 शहरों के फासले बयान किए जाते हैं तो ट्रेन और बस का बयान किया जाता है, जहाजों का नहीं बयान किया जाता। लेकिन आपसे बातचीत के लिए शर्त यह कि आइंदा कभी कोई जेहलम जाए तो फासला बताने की उसको इजाजत नहीं है, और बताए तो किलोमीटर में बताए वो। 5वीं शर्त इस्लाम में इंजीनियर अली मिर्जा से बातचीत के लिए जो इस्लाम में शर्त है, क्योंकि वो हर बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं ना, शर्त यह कि किताबों का बोरा आपको लाने की इजाजत नहीं है। आपको किताबों का बोरा, क्योंकि इस पे भी उन्होंने मजाक उड़ाया, किताबों का बोरा क्यों लेकर आए भाई, सिर्फ एक कुरान लाने की और एक बुखारी लाने की इजाजत है। ये भी हर कुरान और हदीस से दलाइल देने के लिए बोरों की जरूरत नहीं होती, ये बाबों की किताबों से हवाले देने के लिए बोरों की जरूरत होती है। ये तो एक मोबाइल के अंदर हदीस की किताबें आ जाती हैं। ऐसी ऐसी शर्तें जो आज तक इस कायनात में किसी ने नहीं। 6ठी शर्त ये है कि आप अकेले आएंगे या मुफ्ती तकी साहब इमाम हरम आएंगे, 5 आदमी आपको लाने की इजाजत नहीं है। मैंने आपके साथ अकेले बात करनी कैमरामैन की मौजूदगी में, या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब साथ बैठ जाएं, तीसरा कोई बंदा नहीं। यानी मैं इतनी किताबों का बोरा खुद ही अपने कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा, और मुझे अगर हवाला तलाश करना हुआ, हमने तो काम डिवाइड किए हुए थे ना भाई। एक रजिस्टर था, उसमें इंजीनियर के क्लिप के हवाले थे, वो मैंने अपने भांजे को, बेचारा 18 साल का लड़का है वो, उसके पकड़ाया हुआ था, यार जो जो क्लिप मांगता जाऊं मुझे निकाल के देते रहना। इस ताउन की भी इंजीनियर साहब की तरफ से हमें इजाजत नहीं है कि हम किसी से ये ताउन, वो लैपटॉप भी मैं अपने पास रखूं है भाई, और जनाब अल्लाह भला करे आपका, सारी किताबें भी मैं अपनी जेब में डालूं। और अगर मैं वहां किसी से तलब करता हूं यार, ये मैंने एक मौलाना साहब भी थे, बहुत मेरे शागिर्द हैं, वो बेचारा अभी फारिग हुआ है जामिया रशीद से दौरे से, उसको मैंने हवालों के लिए कि मैं जिस हदीस का हवाला मांगू फौरन किताब निकाल के, क्योंकि आलिम ये काम ज्यादा अच्छा करता है। ये ताउन की भी इंजीनियर से बातचीत के लिए आपको इजाजत नहीं। हवाले भी मैं वहां बैठ के खुद ही निकाल रहा हूँ, बैठ बैठ के क्लिप भी उसके खुद ही निकाल, सारे काम मैं खुद ही करूंगा। तो ये 1.5 घंटे में थोड़ी होगा, फिर ये 3 घंटे में थोड़ी होगा, इसके लिए तो 15 घंटे चाहिए। और चलो अगर ये शर्त आपकी तरफ से थी कि 5 आदमियों को बिठाने की इजाजत मेरे अलावा, यानी या 6 आदमियों को बिठाने की इजाजत नहीं है, तो ये शर्त में भी इंजीनियर की तरफ से ये शर्त है कि 48 घंटों के अंदर आप ये अनाउंस नहीं कर सकते कि मुफ्ती साहब मैं आपसे इस शर्त पे बातचीत करने के लिए आमादा हूं कि कैमरामैन के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं। आप ये 48 घंटे में अनाउंस कर देते ना मेरे भाई, आप 48 घंटे में कह देते कि मुफ्ती साहब ने ये जो कहा है ना कि 6 आदमी आएंगे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कहा कि 6 साल मेरे साथ बंदे होंगे, जिसमें एक मौलवी का भी नाम ले लिया। तो इंजीनियर साहब को अगर ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे साथ कैमरामैन के अलावा कोई और आदमी आए, तो अबे भाई मैंने 48 घंटे का आपको टाइम दिया था, आप 48 आवर्स में इतना सा क्लिप रिकॉर्ड करवा देते कि मुफ्ती साहब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किताबें उठाने के लिए भी कोई आपके साथ। तो आपको क्या जा रहा था भाई, 48 आवर्स का तो हमने ये टाइम थोड़ी दिया था कि आप बात करें, रिप्लाई करें पॉजिटिव कि आप आमादा हैं। वो शर्तें तो होती रहेंगी तय बैठ के, लेकिन इंजीनियर साहब से आइंदा बातचीत के लिए इस्लाम ये कहता है, इंजीनियर साहब की तहकीक के मुताबिक,
کہ کوئی ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہ ہو. چھٹی بات, انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے اسلام نے جو شرط لگائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ یہ کہ آپ کو جانا بھی اتوار ہی کو پڑے گا. تو اتوار کا پتہ تھا تو سر اتوار کو آتے نا. حالانکہ وہ 48 آورز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتوار کو بات چیت کروں گا, تو ہم ایگری ہو جاتے. ہم تو ٹائم لے کر آئے تھے, میری چھٹی 30 اکتوبر تک تھی, پورا مہینہ میرے پاس یہ ٹائم نکال کے اس لیے گیا تھا کہ فرار ہونے کا کوئی راستہ میں نہ چھوڑوں. آپ کہہ دیتے بھائی ابھی میں نہیں, ہم نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے سفر میں ہوں حضرت, وہ کہیں بھائی میں تو کہیں گیا ہوا ہوں, تو کوئی بات نہیں یار آ جاؤ, 30 اکتوبر بہت ٹائم ہے. اور چلو تھے تو کچھ تو بولتے نا. تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ جائیں بھی اتوار کو, ریکارڈنگ بھی کب ہونی چاہیے, اتوار. 7ویں شرط جو اسلام نے لگائی ہے انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں, اسلام یہ کہتا ہے کہ رات کو کلپ ریکارڈ کروانے کی آپ کو اجازت. ہم ڈالا چوری چھپے رات کو, وہ بھی ویڈیو رات کو, واپسی میں بھی رات کو. بے شک وہ سارا دن دہاڑے چلتا رہے, وہ دن دہاڑے چلا, وہ 12 بجے بھی ہے, سورج جب بالکل سر پہ تھا اس وقت بھی وہ کلپ چلا ہے, میں آیا ہوں بھائی تو بات کر لے یار, تو ٹائم دے دے, ہم کب آپ کے گھر پہ حاضر ہوں. تو 7ویں شرط یہ ہے کہ رات کو آپ کو کلپ ریکارڈ کروانے کی اسلام اجازت. میں اس شخص سے بات کروں گا جو دن دہاڑے کلپ ریکارڈ کروائے. 8ویں شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دوں گا کہ پولیس نہ روکے, جو ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے کہ پولیس نے روکا تھا, وہ میں بھی بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے. وہ مجھے کال آئی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, ان کے جو سیکیورٹی کے ہیڈ تھے, ان کے اسسٹنٹ, انہوں نے مجھے کال کی, کہتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ تو ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے, آپ نے اس کا رسپانس نہیں کرنا. فرض کر لو اداروں نے منع کیا تھا, فرض کر لو, تو 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ادارے منع کریں تو میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہوا ہے, سی ٹی ڈی نے روکا ہوا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے نا کہ پولیس نے روکا ہے تو ہم تھانے رابطہ کر لیتے, بھائی کس نے روکا ہے, سی ٹی ڈی نے روکا ہے, ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے کہ بھائی دیکھیں ہم یہاں ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین. انجینئر نے کہا یہ چوروں کی طرح ہے, چوروں کی طرح چلے گئے. تو میں بتا دیتا پولیس والوں کو کہ ہم نہ یہاں فساد بچانے آئے اور نہ ہم چور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کوئی یہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کوئی دست و گریبان نہیں ہوگا. اور جب تھانہ ہم سے کہتا کہ بھائی آپ کیسے ضمانت دے رہے ہیں کہ کوئی پھڈا نہیں ہوگا, تو ہم بتاتے کہ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں, اس میں ہم نے اتنے آدمی رکھے ہیں, کوئی پھڈے باز نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ عین جب مناظرے کا ٹائم ہو, کس وقت شروع ہوگا, تو اس تاریخ کو ہم اس وقت کو مخفی رکھ سکتے تھے تاکہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے جو ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ تھانے سے بھی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے کہ تھانے نے واقعی روکا بھی ہے کہ نہیں روکا. لہذا انجینئر سے آئندہ بات چیت کے لیے, یا کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی عالم جاتا ہے بات چیت کے لیے, اسلام نے شرط لگائی ہے کہ انجینئر سے بات چیت جب ہو سکتی ہے کہ جب انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پولیس نے نہیں روکا. اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے تو سامنے والے کو اس دعوے کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے, اور انجینئر صاحب اس کے بھی پابند نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کلپ ہی ریکارڈ کروا دیں کہ میں پولیس کی وجہ سے یا انتظامیہ نے کسی کا نام لیے بغیر مجھے انتظامیہ نے روکا ہے. تو آئندہ کوئی بھی جب جائے نا تو شرط یہ, اور 9ویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے 9ویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے, مفتی صاحب کو کیوں نہیں روکا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو مفتی صاحب شارٹ اس لیے ہوئے تھے کہ کسی کو جب نمائندہ بنایا جاتا ہے تو شارٹ ہونے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے. تو رش لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, میں اس کام سے رہ جاتا. میں نے کہا یہ نومینیٹ کیا ہے تو نمائندے کو پولیس پکڑ لیتی. ان کا پہلا بیان ہے کہ پولیس تلاش کر رہی ہے مفتی صاحب کو. تو یار مفتی صاحب نہیں مل رہے, مفتی صاحب نے ایک بندے کا یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے, نمائندہ مل رہا ہے, پولیس اس کو اٹھائے, بولے نکال بھائی مفتی کہاں گیا. نہ مفتی کو تلاش کر رہی ہے, نہ نمائندے کو کچھ کہہ رہی ہے. نمائندہ دن دناتا ہوا گھوم رہا ہے, ہاں بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا انجینئر کی طرف سے, کوئی کلپ اپلوڈ نہیں ہو رہا. پولیس نہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے. پولیس نے آپ کو کہا ہوا ہے انجینئر صاحب اگر آپ نے کلپ اپلوڈ کیا نا
تو آپ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے. میں تو کہتا ہوں غیرت مند آدمی ہوتا نا وہ کہتا ہے اب جاؤ یار جیل چلے جائیں گے ایسی کی تیسی. بھائی تھوڑے دن چلے جاتے یار آپ جیل. اول تو کوئی جیل ویل کی کہانی نہیں تھی. آپ کہتے یار ایک آدمی وہاں سے چل کے آ گیا اور میں نے اتنے مناظرے کیے ہیں, میں اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤں گا. کوئی بات نہیں یار, ہم تب تو بمانگے دھول ایسی کی تیسی آ گیا تو پولیس بھی پکڑ لے. آپ اپنے شہر میں ہو کے جناب ڈر رہے ہو, اور ایک آدمی کراچی سے چل کے آیا نہیں ڈر رہا. وہ کسی نے بڑی اچھی پوسٹ چلائی تھی 48 گھنٹوں کے بعد کہ یہ خبر غلط ہے کہ انجینئر صاحب شرم سے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے ہیں. یہ خبر غلط ہے کیونکہ ان کا بیان آ گیا. آپ اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤ گے, آپ اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤ گے. یار ایک آدمی وہاں سے آ کے ببانگے دول تمہیں اعلان کر رہا ہے میں آ گیا ہوں اور آؤ جواب دو, اور آپ کو ڈر کس سے لگ رہا ہے. آپ تو آپ مجدد ہو اس صدی کے, آپ کو تو حق کے لیے کچھ قربانی دینی چاہیے. تو سب ڈرامہ ہے یہ پولیس کی کہانیاں. اور اگر یہ پولیس کا کیس تھا, پولیس نے منع کیا تھا, آپ 48 گھنٹے کے اندر یہ تو ریکارڈ کروا دیتے کہ میں اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ مجھے پولیس نے منع کیا. آپ کہہ سکتے پولیس نے یہ کہنے سے بھی منع کیا تھا کہ پولیس نے منع کیا ہے. تو پھر آپ اتوار کے دن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پولیس نے منع کیا. پولیس اگر منع کرے گی تو اس وقت بھی کرے گی اور کہے گی بعد میں نہیں بتانا. پولیس نے یہ کہا کہ 48 گھنٹے کے بعد کہہ دینا کہ پولیس نے منع. تو یہ کون سی پولیس ہے بھائی؟ یہ اس طرح کی مارکیٹ میں پولیسیں نہیں پائی جاتی. تو یہ 9ویں شرط ہے انجینئر سے بات چیت کرنے کے لیے. 10ویں شرط یہ ہے کہ آئندہ جب کوئی جہلم میں آئے تو 48 گھنٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اسٹے کہاں کر رہا ہے. کھلے عام مسجد میں نماز پڑھے, کیونکہ ان کو جو اعتراضات کیے ہیں کہ ایجنسیوں کو پتا تھا یہ کدھر کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی آیا نا بیان, ایجنسیوں کو پتا تھا کہاں کھانا کھا رہے ہیں, مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی. اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے؟ لائیو ویڈیو کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا؟ چوروں کی طرح چھپتا رہا. یہ بھی ضروری ہے کہ جب مفتی صاحب اسلام آباد اتریں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ اس کائنات میں سب قسم اٹھا کے کہیں کہ بالکل بھی گھبرایا ہوا چہرہ نہیں لگ رہا. حالانکہ میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں سے کوئی فین اٹھا کے کال خود ہی کروائی ہے. وہ ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں الحمدللہ 100 رن بناتا ہوں جب بھی پچ پہ جاتا ہوں. ابے کیسے بناتا؟ کہتے خود ہی بالنگ کرتا ہوں, خود ہی چھکے مارتا ہوں, خود ہی فیلڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں. آرام سے بالنگ کی, وہاں جا کے چھکا مارا, وہیں جا کے چھکا ہونے دیا. آپ اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, سارے فیصلے آپ خود کر رہے ہو, شرطیں بھی آپ کی, شہر بھی آپ کا, اکیڈمی بھی آپ کی, ان سب پہ میں مان لیا. اور میں اس پہ بھی ایگری تھا, بھائی تو 48 گھنٹے میں رپلائی تو کر یار, تو پازیٹیو رپلائی. چل یار 6 آدمی ہٹا دیں گے, ان 6 آدمیوں کو. کتابوں کا بورا اچھا نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے نا یہ شرطیں آ جاتی درمیان میں. چل بھائی بورا وارک, تو بول تو صحیح, اب کیا فائدہ بولنے کا. وہ ایک آدمی لڑائی میں مکہ مارنا تھا نا, اس نے پٹ پٹا کے آیا طبیعت سے. اب کبھی یوں ہوا میں مکہ مار رہا ہے, کبھی یوں مکہ مار رہا ہے, کہہ رہا ہے کاش یہاں سے اگر میں یوں کر کے مارتا تو یہ والے جبڑے پہ جا کے لگتا, یوں کر کے اگر میں مارتا تو یہ ناک پہ جا کے لگتا. یہ لڑائی کے بعد ہوائی مکے